جنید صاحب کافی تفصیلی انہوں نے جواب دیا اور کافی چیزوں کو کور کیا. اچھا میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سفارتی محاذ پہ ناکامی، یعنی کہ ایک آج کل وہ ملٹری سیٹلائٹس اتنی آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگیں وغیرہ ہو رہی ہوں گی تو وہ جیسے ویڈیو گیمز میں نظر آتا ہے اسی طریقے سے ریئل ٹائم سینیریوز ان سپر پاورز کے پاس جاتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی ان دا بیٹل فیلڈ. تو وہ بھی کافی ایک بنیاد بنتا ہے اور اس بنیاد پر بھی ظاہر ہے کہ قوموں کو جانچا جاتا ہے. تو یہ جو جس طرح سے برکس کا، کواد کا، شنگھائی تعاون تنظیم کا اور پھر اس سے پہلے IMF کے پلاننگ اور اوور آل جو ناکامیاں رہیں، کتنا امبیرسنگ اور کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ایک بھارت کے لیے جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی بڑی اکانومی کہتا ہے اور بڑا ایک اپنے آپ کو ایک ریجنل پارٹ کہتا ہے. آف کورس پاکستان کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ تھی اور بھارت کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ آپ دونوں کے نیریٹوز کی جو فاؤنڈیشن تھی ایک سچ پہ تھا اور ایک جھوٹ پہ تھا. آپ جب جھوٹ پہ، یو کانٹ میک آل پیپل فول آل دا ٹائم جی. اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہ 21st سینچری ہے جی. میں سینٹ کام میں رہا ہوں، آئی ورک ود امیرکنز فار 2 years. دے ایگزیکٹلی نو وٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ. اس لیے تو امیرکنز ان کو پہلے میسج دے رہے تھے کہ جی پاکستان میسو ریٹیلیشن کرنے لگے آپ کے خلاف، جس کو مانا ہے ان کے جے شنکر انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا اینڈ دین ہی سیڈ کہ جی وہ میسو ریٹیلیشن آیا جس سے پاکستان کی جو میں کہتا ہوں نا ریزالو اور ول آف دا نیشن، وہ ملٹری پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ وہی بات کر رہی ہے جو وٹ ایور از ان دیئر ہارٹ، وٹ ایور از ان دیئر مائنڈ، اور جس کی اپلیکیشن کرنی ہے انہوں نے. یہ ہم کوئی ہیوبرس قوم تو ہے نہیں کہ ہم گھمنڈ میں آ کر باتیں کرتے اور ڈائلاگ. ہم نے فلمیں نہیں بنانی نا، ہم نے تو جنگ لڑنی ہے جی. پاکستان فلمیں نہیں بنا رہا، ہم پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے عوام کو ہم مینٹلی طور پہ تیار بھی کرتے ہیں. آپ کے پروگراموں میں ہم کئی دفعہ بات کر رہے ہیں کہ اگلی وار جو ہے یا اگلا جو ہونا ہے انڈیا کے ساتھ، دس از ٹو بی لٹل مور، اس کی امپلیکیشن ذرا زیادہ ہوگی جی. ابھی تو قوموں کا مقابلہ اس چیز کا کہ کون سی قوم زیادہ تکلیف لے سکتی ہے اور کتنی تکلیف دوسرے کو دے سکتی ہے. تو یہ اب انڈین عوام جو فلمیں دیکھ دیکھ کے اور یہ سیفرنائزڈ قسم کی ہندوتوا کے اس میں چکروں میں پڑھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے لیے وہ کیا چاہتے ہیں. ان کی جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ٹاپ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کے لیے بھی اتنی تباہی لا رہا ہے. پاکستان از پریپیئرڈ فار وار، یہ میں بتا دوں آپ کو، اور پوری قوم تیار ہے، مینٹلی تیار ہے اس کے لیے. وی آر ریڈی ٹو پے دی کاسٹ فار دیٹ وار. یس کاسٹ ہے ہمارے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ کاسٹ ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم بھی اس نقصان کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری قوم پچھلے 20-22 سالوں سے یہ نقصانات برداشت کر کر کے ایک ہارڈ نیشن بن چکی ہے. 80,000 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہیں، ہمارے 27,000 سے زیادہ فوجی شہید ہیں. تو ہمارے ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر گھر، ہر بستی، ہر گاؤں میں ہم نے شہیدوں کی ہماری قبریں ہیں، ہم نے پین کو فیل کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان اگین اسٹیبلائزنگ ایک فیکٹر ہے، نیچرل اسٹیبلائزر ہے اس ریجن کا. یہ وار کے ہم وار مانگرنگ کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن صرف انڈین قوم نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کلاؤن سے کیسے انہوں نے جان چھڑوانی ہے، اپنے آپ کو، اپنے ریجن کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ نیوکلیئر کہنا بڑا آسان ہے، نیوکلیئر کی جو امپلیکیشنز ہیں شاید ایک بے وقوف قوم ہی اپنے لیے، اور بھی نیوکلیئر کنٹریز ہیں دنیا میں، اب رشیا اور یوکرین کی بھی ہو رہی ہے سارا. کبھی کسی نے قوم کو جا کے بتایا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ وار وہ بھی کر رہے ہیں. ایرانین ابھی دیکھ لیں اس کی امپلیکیشن جو اسرائیل کا کانفلکٹ. ظاہر ہے کہ اس سے کافی چیزیں سینیریوز چینج ہوئے نا. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وار از سم تھنگ کہ جو پروفیشنل انٹرنیشنل بارڈر پہ یا ادھر جا کے لڑتے ہیں، اس سے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب ود دا میزائلز فلائنگ اینڈ ڈرونز فلائنگ، یہ ہم نے بھی ریئلائز کیا. اور ایران والے وار فیئر میں یہ ایک نیکسٹ لیول پہ وہ بھی وہاں پر بھی گیا کہ کافی کچھ وہاں پر ہم نے بارڈر ملتے ہیں، ہزاروں 8 پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جنگ لگ رہی ہے. تو بالکل وار ہیز چینج، سیناریو ہیز چینج. دیکھیں یہ تو ایک ہے نا جو چیز ہم نے دیکھی کہ جنگ ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا کی، اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوئی. ایک دوسرا بھی اس کا پرسپیکٹو ہے کہ یہ جو ریجن ہے اس کا پوٹینشیل کیا ہے. دیکھیں آپ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ سارا فلیکس کر رہا ہے اکنامکلی. دے وانٹ ٹو ناؤ ایڈوانس. وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ مڈل انکم سے اب وہ ڈیولپڈ کی طرف جو سفر ہے اکانومی کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر افغانستان میں پیس آتا ہے تو آپ سوچیں، امیجن دا ٹریڈ جو وہ اس رستے کے تھرو، پاکستان کے تھرو یہاں کریں گے. اور یہی اگر دیکھیں یہاں اگر اس سائڈ پہ بھی پیس آ جاتا ہے پاکستان انڈیا کے، تو اتنی بڑی مارکیٹ کو ایکسیس جو ہے وہ انڈیا کو یہاں سے مل جاتا ہے. تو یہ بھی آلٹرنیٹو ہے جو بدقسمتی سے جو ہندوتوا پالیسی اور جو ایکسٹریمسٹ اپروچ جو مودی نے لی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہم اس طرف نہیں بڑھ پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت رائٹ پہ کھڑا ہے. پاکستان پیس کی بات کر رہا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مسئلے بیٹھ کے بات کریں، اس کے اوپر آگے لے کے چلیں.
اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے دنیا بھر کے اندر، کیونکہ آج جس طرح کا جنرل صاحب نے ہمارا جو سٹوری ہے، ہماری جو ہمارا سٹانس ہے وہ سچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وی نیڈ ٹو بلڈ آن اٹ، اور وی نیڈ ٹو بلڈ آن اٹ. لیکن ولی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک آپریشن جو ظاہر ہے کہ الیکشن آپ نے کہا کہ گو کہ اس میں ٹائم ہے، لیکن اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے مودی نے پلان کیا along with the other conspirators، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلان جس طریقے سے ناکام ہوا، ملک میں جگہ آئی، دنیا بھر میں جس طریقے سے امبیرسمنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ ول ہی سٹ کوائٹ اور پھر یہ ہے کہ خاموشی سے جو ہے وہ اب سائڈ لائن ہو جائے گا، یا ول ہی پلان فار سم تھنگ ایلس؟ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ میں جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن آپ اسسمنٹ تو ایک ہوتی ہے نا. جی میں ایک بات اور بھی میں اپنے پچھلے جواب کے حوالے سے تھوڑا سا اضافی جو ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اگین میں ابھی لوکل پالیٹکس پہ بھی آتا ہوں جو نریندر مودی کی ہیں اور بی جے پی کی. لیکن انڈیا کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، بڑی ایک دیرینہ خواہش رہی ہے خاص طور پہ پچھلے 20-30 سال میں کہ وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ریکگنائز ہو اور وہ سلامتی کاؤنسل کا حصہ بنے، وہ 5 گریٹ پاورز کے ساتھ وہ شامل ہو. لیکن جو مسلسل اور وہ اپنے کسی نہ کسی بہانے اپنی اکنامک اسٹرینتھ سے یا اپنی ملٹری وہ جو کیپیسٹی ہے، ظاہر ہے کنونشنل وارفیئر میں تو ان کا اور ہمارا مقابلہ جو ہے سائز کے اعتبار سے وہ تو بہت غیر متوازن ہے. تو لیکن اب وہ بھی چینج ہو سارا کچھ دکھاتے رہے ہیں دنیا کو. جی نہیں مطلب وہ یس مطلب ایک ہمیں مطلب اتنا اپنے جو ہے گارڈ کو لوور نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمیں بالکل چوکنا رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے، اور یقیناً ہم ہیں بھی. میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو سپر پاور والی خواہش اور یہ سیکورٹی کاؤنسل میں آنا اور ریکگنائز ہونا، اس میں پاور اپنا آپ کی کیپیسٹی اور آپ کی اکانومی وہ سب چیزیں تو آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسپانسبلٹی بھی دکھانی پڑتی ہے، ذمہ داری کا بھی ثبوت دینا پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، جو کہ اس خاص طور پہ ان چند سالوں میں اور خاص طور پہ اس سال کے اندر جو ہے اس میں انہوں نے بہت مار کھائی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط سٹیپس لیے ہیں، غلط طریقے سے اپروچ کیا ہے، جس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انڈس واٹر ٹریٹی والی چیز بھی، جی. پھر بغیر کوئی ثبوت شواہد کے وہ سب. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ کہ اگر دا پاسٹ از اینی جج، اور نریندر مودی کی مینٹالٹی کے بارے میں اگر جتنا کچھ ہم جانتے ہیں، اور جن کو عمران خان صاحب بھی جب پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کا بھی کوئی انہوں نے کوئی ہاتھ بڑھایا کوئی بات چیت کرنے کا، تو انہوں نے نریندر مودی نے بڑی تصدیق آمیز آگے سے جواب دیا. تو خان صاحب کی ٹویٹ یہ تھی ایز پرائم منسٹر کہ ٹھیک ہے جی مودی نے جو کہہ دیا ہے، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی یہی دیکھا ہے کہ اسمال مین ہولڈنگ بگ آفیسز، اور یہ ان کو یہی گردانا ہے. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو سارا ان کے ساتھ لوکلی اور انٹرنیشنلی دونوں ان کے اسٹیچر میں کمی جو آئی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریکور یا ریکوپ کرے. سو ایون دو میں نے کہا نا وہ میں جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ اس کو ایک وقفہ سمجھیں، ہم نے یہ سلسلہ جاری رہے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنے گارڈ کو لوور نہیں کرنا چاہیے، ہر طریقے سے جانا. جی دیکھیے آج بھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایڈریس کیا ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، انہوں نے بڑا کلیئرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انڈین عوام کو اور انڈین لیڈرشپ کو اور پاکستان کے عوام کو بڑا کیٹیگوریکل میسج پہنچا دیا ہے کہ چاہے روایتی، غیر روایتی یا ہائبرڈ جس ڈومین میں بھی وہ اگر مہم جوئی کریں گے تو پاکستان کا ریسپانس ایز یوزول، یہ کوئی فیوچر کی بات نہیں، ایز یوزول 2 ناچ اپ ہی جائے گا. جو کوئڈ پرو کو پلس جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اس میں رسپانس میں اوپر جائے گا. دین دا کاسٹ وچ انڈین پیپل ہیو ٹو پے، وہ انہوں نے اپنا کاسٹ اس کو کر لینی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان دیکھیں ریشنلٹی پہ بات کر رہا ہے، پاکستان ایک ریزننگ کر رہا ہے کہ جب پولیٹیکل جو ہمارے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کو سالو کریں. اگر آپ سالو نہیں کریں گے اور وار کو ایز اے انسٹرومنٹ آپ نے سمجھنا ہے تو پاکستانی نیشن تیار ہے. یہ چیز یاد رکھیں، اٹ از ناٹ اونلی دا ملٹری، پاکستان کی قوم تیار ہے اس کے لیے. اور انڈیا از اے ریڈ لائن، یہ ہمارا سب کے لیے ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر تو نو کمپرومائز پوری قوم کا. اس پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سچویشن ہے، کے پی میں سچویشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، تو پانی دیکھیں جی پاکستان کا پانی
یہ ابھی ولید صاحب بھی وہی بات کرے تو اس پہ تو ہم وی آر ویری کلیئر. پاکستان کا چاہے انڈس واٹر کا پانی ہو, ہماری سوورینٹی, ہماری جغرافیائی سرحدیں, ہمارا کشمیر, دس از آر پاکستان نیشنل وائٹل انٹرسٹ, اور اس کی گارڈ اور پروٹیکشن کے لیے اسٹیٹ آف پاکستان ول یوز آل اویلیبل مینس, آئی ریپیٹ آل اویلیبل مینس. پھر جنگ جدھر جاتی ہے جائے, پاکستان کا سروائیول ان نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو گارڈ کرنے میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اور کوئی ملٹری لیڈرشپ کانٹ کمپرومائز آن دس, ورنہ یہ قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور آف کورس اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہول آف اے نیشن ریسپانس, یہ یاد رکھیے گا. ظاہر ہے. جنرل صاحب سر بہت شکریہ آپ کا.